اچھا، آج کا لیکچر ہمارا انفراسٹرکچر کانسیپٹس کے اوپر ہے، جو کہ ہمارے ڈومین نمبر 1 کا ماڈیول 1.1 ہے۔ آپ نے ہمارے پچھلی ویڈیوز دیکھے ہوں گے، اس کے اندر ہم پریکٹیکل ویڈیوز، لیبس بھی، ہینڈز آن ایکسرسائزز وغیرہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ میک شور آپ ان کو پریکٹس کریں تاکہ آپ اپنے اسکلس کو زیادہ بہتر بنا سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کائنڈلی کنسیڈر سبسکرائبنگ ٹو دا چینل، کمنٹس دیں تاکہ ہم اسے بہتر کر سکیں۔ اب انفراسٹرکچر کانسیپٹس کیا ہوتے ہیں، پہلے تو اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انفراسٹرکچر ریفر کرتا ہے فاؤنڈیشنل ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر سسٹمز جو کہ کو سپورٹ کرتے ہیں فار آئی ٹی آپریشنس۔ اب اس کے اندر آپ کے جتنی بھی اپلائنسز، جو بھی چیزیں آتی ہیں جو کہ آپ ایک ٹریڈیشنل آئی ٹی انفراسٹرکچر کے اندر یوز کرتے ہیں، وہ سارے کانسیپٹس اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے سائبر سیکیورٹی کے لیے کیونکہ یہ ایک بیک بون ہوتی ہے کسی بھی سائبر سیکیورٹی انفراسٹرکچر کی۔ آپ کی آرگنائزیشن اس کے اوپر ریلائی کر رہی ہوتی ہے، بہت سارے ریسورسز ہوتے ہیں جنہیں آپ نے پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے میک شور کرنا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ریسورسز آپ کے ہیں وہ سیکیور ہوں، اور کوئی ایک اینٹی بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کا انفراسٹرکچر کسی بھی طرح افیکٹ ہو سکے۔ اب آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ تھریٹ ڈیفنس بھی آپ کے پاس ہو، آپ امپلیمنٹ کریں سارے سیکیورٹی میجرز جو کہ آپ کے آرگنائزیشن کو پروٹیکٹ کریں اگینسٹ اینی کائنڈ آف تھریٹ اٹیکس۔ اب اس کے لیے آپ کے پاس ساک ٹیمز ہوتی ہیں جو کہ اس چیز کو میک شور کرتی ہیں کہ وہ ایچ اینڈ ایوری اینٹی کو آپ کے نیٹ ورک کے اندر کانسٹنٹلی چیک کرتی رہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی ونربلٹیز نہ ہوں، اور جو بھی اس کے اندر ویکنیسز ہیں انہیں پراپرلی ٹائملی پیچ کیا جا سکے۔ سسٹم آپ کا اسٹیبل ہو، مینٹین کرتے ہیں اس کے اندر ہم سسٹم کی اسٹیبلٹی تاکہ ہماری پرفارمنس کسی بھی طرح اس سے افیکٹ نہ ہو۔ اب ٹریڈیشنل آئی ٹی انفراسٹرکچر کے اندر ہمارے پاس فزیکل سرورز ہوتے ہیں اور ہارڈ ویئر ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر سرورز کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے سرور ہو سکتے ہیں، اپلیکیشن سرور ہیں، ڈیٹا بیس سرورز ہیں، ایکسچینج سرورز ہیں، آپ کے فائل سرورز ہیں، یو نیم اٹ، ڈفرینٹ کائنڈ آف سرورز ہم اپنی آرگنائزیشن کے اندر یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اسٹوریج ڈیوائسز ہوتی ہیں جہاں پہ ہم بیک اپس مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم ڈیٹا مائننگ کے لیے اپنی اسٹوریج کو یا ڈیٹا بیسز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پیریفرلز وغیرہ جو پہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ٹریڈیشنل آئی ٹی انفراسٹرکچر کے اندر آتے ہیں۔ یہ ہمیں فار ایگزامپل ہمیں کمپیوٹنگ پاور بھی چاہیے ہوتی ہے، اسٹوریج بھی چاہیے۔ اگر آپ کسی قسم کی ڈیپ آپ کسی قسم کے ڈیٹا انالیسز یا ڈیٹا کو مانیٹر کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس سسٹمز اتنے پاورفل ہوں اور سٹیبل ہوں کہ وہ آپ کو وہ ریکوائرڈ رزلٹ دے سکیں جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ نیٹ ورک کمپوننٹس کے اندر ہمارے پاس راؤٹر، سوئچز اینڈ فائر والز آ جاتے ہیں۔ راؤٹرز ہیں جو کہ ڈائریکٹ ڈیٹا ٹریفک کو بٹوین نیٹ ورکس راؤٹ کرتے ہیں، سوئچز کنیکٹیوٹی بٹوین ود ان دا نیٹ ورک دیکھتے ہیں، فائر والز ہمارے نیٹ ورک کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور فلٹر کرتی ہے، کسی بھی ایکسٹرنل تھریٹ کے اگینسٹ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اب سرور لیس کمپیوٹنگ کا جو کنسیپٹ آتا ہے، ایکچولی اس کے اندر لگتا ہے کہ اس کے اندر سرورز انکلوڈڈ نہیں ہیں، ایکچولی سرورز ہی یوز کیے جاتے ہیں ٹو ہیو سرور لیس کمپیوٹنگ۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی ایک چیز کے لیے ایک سرور چاہیے، لیکن اگر آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے جس کے پاس بہت ساری ریسورسز ہیں، تو آپ اس کمپیوٹر کو ورچوئلائز کر دیتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اور ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز یا اپلیکیشن ہوسٹ کرتے ہیں تاکہ آپ اس چیز سے بچ سکیں کہ آپ کے پاس بہت سارے سرورز ہوں، ہر ایک کی الگ نیٹ ورکنگ ہو، ہر ایک الگ سے پاور کنزیوم کر رہا ہے، اس کی ہارڈ ڈرائیو، اس کی ریم، اس کا سی پی یو، یہ ساری چیزیں ہم ورچوئلائزیشن کے اندر بھی دیکھیں گے۔ اب سرور لیس کمپیوٹنگ الاؤ کرتی ہے ڈیولپرز کو کہ وہ ایگزیکیوٹ کریں کوڈ کو وداؤٹ مینیجنگ انڈر لائن سرورز۔ اب اس کے اندر کنٹینرائزیشن ہوتی ہے، وہ بھی ابھی ہم تھوڑی دیر میں کور کریں گے کہ ہم ایک اسمال کنٹینرز بنا دیتے ہیں ہر ایپلیکیشن کے، تو اس سے اگر ایک ایپلیکیشن کی کوئی ونربلٹی ہے تو اس سے آپ کی باقی ایپلیکیشنز جو اسی سرور کے اوپر ہوسٹڈ ہیں انہیں اس سے کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، اسکیلیبلٹی، آٹومیٹیکلی اسکیل کر سکتے ہیں ہم ایپلیکیشنز کو آن ڈیمانڈ، کاسٹ افیکٹو ہے کہ پے اونلی فار دا کمپیوٹنگ ٹائم دیٹ یو یوز۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم امیزون ویب سروسز وغیرہ یوز کر رہے ہیں، تو ہم صرف اس چیزوں کا اتنا ٹائم تک کے لیے پے کرتے ہیں جب ہم ان کی ریسورسز یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں ہیلپ یہ بھی ملتی ہے کہ ریڈیوس آپریشنل کمپلیکسٹی ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس ایک انفراسٹرکچر ہے، اسی کے اوپر بہت ساری اپلیکیشنز اور چیزیں ہوسٹڈ ہیں، تو آپ کو انڈیویجولی سرورز کو مینیج نہیں کرنا پڑتا ہے۔ ایگزامپل ہے امیزون ویب سروس کا لمڈا، اس کے اندر ہم رن کرتے ہیں کوڈ اینڈ رسپانس ایونٹس، آٹومیٹیکلی مینیج کرتا ہے کمپیوٹنگ ریسورسز کو، یا ایزور فنکشنز ہیں جو کہ انیبل کرتے ہیں اسمال پیسز آف کوڈ فنکشنز کو تاکہ وہ انٹیگریٹ ہو سکیں سیملیسلی اور آپ کی ڈفرینٹ ایزور سروسز کو انٹیگریٹ کر سکیں۔
اب ہمارے پاس ورچولائزیشن آتا ہے. اب ورچولائزیشن کے لیے ہم ڈفرینٹ اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں. وی ایم ویئر ورک اسٹیشن ہے, ہائپر وی ہے ونڈوز کا بلٹ ان, پھر ہمارے پاس ورچوئل باکس ہے. اس طرح ہمارے پاس ڈفرینٹ ورچولائزیشن سافٹ ویئرز آتے ہیں. اب یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں. سرور ورچولائزیشن ہے, ملٹیپل ورچوئل سرورز کو ایک سنگل کمپیوٹر کے اوپر کر دیتے ہیں. اسی طرح نیٹورک ورچولائزیشن اور اسٹوریج ورچولائزیشن بھی ہوتی ہے. اب آپ کا کمپیوٹر ہے, آپ نے کوئی فار ایگزامپل کور i9 لیا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ کے پاس اگر کوئی 24 تھریڈز ہیں, تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کمپیوٹر کو فلی یوٹیلائز کر رہے ہوں. اب اگر وہ کمپیوٹر انڈر یوٹیلائزڈ ہے اور آپ اسے یوز کرنا چاہیں کسی اور ریسورسز کے لیے, تو اس کے لیے ہم ورچولائزیشن یوز کرتے ہیں کہ ہم ایک سافٹ ویئر یوز کریں گے جس کے تھرو ہم ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز کو ورچولائز کریں گے. اس کے اندر آپ کے ہی کمپیوٹر کی ریم, ہارڈ ڈرائیو اور سی پی یو کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈفرینٹ اسمال آپریٹنگ سسٹمز رن کریں گے جو کہ اسٹینڈ الون آپریٹنگ سسٹمز ہوں گے. ود ان اٹس اون کیپیسٹی وہ کام کریں گے اور آپ کو ورچولائزیشن پرووائڈ کریں گے. اس کے اندر اس کی ڈفرینٹ پاور ہوگی. اب جب بھی ہم ہائپروائزرز کی بات کرتے ہیں تو ہائپروائزرز ہوتے ہیں جو بھی ہم سافٹ ویئرز یوز کر رہے ہیں جس کے تھرو ہم ورچولائزیشن کر رہے ہیں. اب اس کے اندر دو ٹائپس آتی ہیں, ایک ٹائپ 1 ہے, ایک ٹائپ 2 ہے. ٹائپ 1 جو ہے وہ بیئر میٹل کہلاتی ہے, جس کے اندر ہمارے پاس ایک وی ایم ویئر کا ہارڈ ویئر ہوتا ہے جسٹ لائک اے سوئچ. 1U کی اس کا سائز ہوتا ہے, اسے ہم اپنے نیٹ ورک کے اندر ہوسٹ کر دیتے ہیں. اس کے اوپر وی ایم ویئر EXIs چل رہے ہوتے ہیں, یا ہم اسے ہائپر وی اس کے اوپر رن کرتے ہیں. تو وہ ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے جس کے اندر ریم بہت زیادہ ہے, سی پی یو پاور بہت زیادہ ہے, اور ایک ہم ایکسٹرنل اسٹوریج یوز کرتے ہیں جس کے اندر ہم اپنے جتنے بھی سرورز ہیں اس کو وہاں پہ اسے وہ ہارڈ ڈرائیو اسپیس اس کو ورچولی دیتے ہیں اور ورچوئل مشینز اس کے اوپر جنریٹ کر دیتے ہیں. اب کیونکہ یہ ایک ہارڈ ویئر ڈیوائس ہے جو کہ اٹ سیلف رن ہو رہی ہوتی ہے, اس کا اپنا سی پی یو ہے, اس کی اپنی ریم ہے اور ایک ایکسٹرنل اسٹوریج ڈیوائس ہے, تو وہ ہم ساری چیزیں یوز کر کے ایک فلی فنکشنل ورچوئل مشین بنا سکتے ہیں. جب میں اپنی ایک لیب کی ویڈیو ڈالوں گا اس کے اندر میں ویڈیو کے اندر اور ڈفرینٹ تصویروں کے تھرو آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ کیا ہے. اب اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سرور ہے, اس کی فار ایگزامپل کیپیسٹی 300 GB ہے اور اس کی ریم 32 گگز ہے, اس کا زیون سرور ہے. اب وہ سرور جو ہے وہ صرف 300 GB کیپیسٹی تک ہی آپریٹ کر سکتا ہے. اگر آپ کو اس سے بڑی اسٹوریج چاہیے تو آپ کو اس کے اندر زیادہ ہارڈ ڈرائیو لگانی پڑے گی. جبکہ ورچولائزیشن کے اندر یہ ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں اسٹوریج بھی ورچولائز ہم کر دیتے ہیں, تو اگر ہمیں اس کے اوپر صرف ایکٹیو ڈائریکٹری سرور کے اوپر رن کرنی ہے اور اس کے اندر ہمیں 100 GB چاہیے, تو انسٹیڈ آف ویسٹنگ 300 GB آف اسپیس ہم ورچولی اسے صرف 100 GB کی اسٹوریج اسپیس پرووائڈ کریں گے جس کے اوپر وہ آپریٹ کرے گا. اگر ہماری اس کے اوپر ریسورسز بڑھ جاتی ہیں اور کل کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اسے زیادہ ریسورسز دیں, بہت ایزی ہے, ہم اسے زیادہ اسٹوریج پرووائڈ کر دیں گے اور وہ اس کے اندر اپنا آپریٹ کرنا شروع کر دے گا. سیم گوز فار ریم, سیم گوز فار نمبر آف سی پی یوز, جو بھی چاہیے وہ اس طرح چلتا ہے. اب دوسرے ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹائپ 2 ہائپروائزرز. ٹائپ 2 ہائپروائزرز ہوتے ہیں جب آپ کوئی بھی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں, وی ایم ویئر ورک اسٹیشن یا ورچوئل باکس. اب اس کے اندر کیا ہے کہ جیسے آپ کا کمپیوٹر ہے, اس کے اوپر ونڈوز 10 ہے, 11 ہے, یا کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم ہے, اس کے اوپر آپ ایک سافٹ ویئر ڈالیں گے جو کہ وی ایم ورک اسٹیشن بھی ہو سکتا ہے, ورچوئل باکس بھی ہو سکتا ہے, ڈفرینٹ اور سافٹ ویئرز بھی مارکیٹ میں آتے ہیں جو کہ ورچوئلائزیشن کرتے ہیں. وہ سافٹ ویئر آپ کی ہیلپ کرے گا کہ آپ کے سسٹم کی ریسورسز کو دیکھے گا, آپ کی ہارڈ ڈرائیو اسپیس, ریم آپ کی, اور آپ کی کتنے تھریڈز ہیں آپ کے سی پی یو کے اندر, اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہ سافٹ ویئر جو ہے ہائپروائزر یہ ورچوئل مشینز بنائے گا. اب اس کے اندر ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ہائپروائزر کو اٹیک کر دیتا ہے تو آپ کی ساری ورچوئل مشینز مر جاتی ہیں, وہ ٹارگٹ ہو جاتی ہیں, وہ افیکٹ ہو سکتا ہے آپ کا پورا نیٹ ورک. تو اگر آپ ایک انٹرپرائز انوائرمنٹ کی بات کریں گے تو ہمیشہ بیئر میٹل ٹائپ 1 ہائپروائزر جو ہے دیٹس آلویز دا ریکمینڈیڈ سلیوشن. بینیفٹس ہیں, ریسورسز یوٹیلائزیشن ہو جاتی ہیں, ہم آئسولیشن کر دیتے ہیں ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز کے, کہ اگر ایک کسی سسٹم کے اندر کسی قسم کی پینیٹریشن یا سیکیورٹی بریچ ہو گیا ہے تو آپ کی باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ پھر بھی سیف رہتی ہیں, کیونکہ وہ صرف ایک اس آپریٹنگ سسٹم تک لمیٹڈ تھا. فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ ایزیلی ہم کریٹ کر سکتے ہیں, ماڈیفائی ورچوئل مشینز کر سکتے ہیں. ایگزامپل ہے وی ایم ویئر ہے, فار ایگزامپل انڈسٹری لیڈنگ ورچوئلائزیشن سافٹ ویئر ہے. ہائپر وی مائکروسافٹ کا ہے بلٹ ان ورچوئلائزیشن پلیٹ فارم, اور کے وی ایم ہے جو کہ اوپن سورس ورچوئلائزیشن ٹیکنالوجی یوز کرتا ہے. اب اس کے بعد کنٹینرائزیشن آتی ہے جو کہ پیکیجنگ اپلیکیشن ود ڈپینڈنسیز ان کنٹینرز انکنسسٹنٹ ود ڈپلائمنٹ اکراس دی انوائرمنٹ.
اب یہ آپ نے اگر ڈاکرز کے بارے میں سنا ہے تو کنٹینرائزیشنز اور ڈاکرز ایک ہی چیز ہے کہ ڈاکرز ہم یوز کرتے ہیں ٹو ہیو کنٹینرائزیشن. اب ڈاکر کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے جو کہ ریڈی ہے. اگر میں اس کے اوپر کوئی ایک ویب سروس رن کرنا چاہ رہا ہوں, میں کالی لینکس کے اندر ایک چھوٹی سی کمانڈ دوں گا, وہ مجھے وہاں پہ ایک ڈاکر آن کر کے دے دے گا, اس کے اوپر وہ چیز میں ہوسٹ کر دوں گا. جب مجھے وہ چیز نہیں چاہیے اسے میں آف کروں گا, وہ آف ہو جائے گی, تو میرے لیے بہت ایزی ہے اسے ڈپلوائے کرنا. ایڈوانٹیجز ہیں کہ پورٹیبلٹی ہے, رن آن کنٹینرز آن دا سسٹم کمپیٹیبلٹی, رن ٹائم, کنسسٹنسی ہے, انشور کرتا ہے ایپلیکیشن رن کرتی ہیں اس کی ڈپلائمنٹ اپنی ایک یونیک اسپیس کے اندر. اب میرے پاس اگر ایک سرور ہے اس کے اوپر میں ڈفرینٹ ایپلیکیشنز ہوسٹ کرنا چاہتا ہوں, اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی ایپلیکیشن کی ویکنیس کی وجہ سے اگر وہ میموری زیادہ کنزیوم کر رہی ہے تو میری باقی ایپلیکیشنز افیکٹ نہ ہوں, تو میں ہر ایک ایپلیکیشن کو کنٹینرائزیشن کے تھرو سیپریٹ ریسورسز ایلوکیٹ کروں گا کہ ایک ایپلیکیشن کی کہ کسی ایبرپٹ بیہیویئر کی وجہ سے یا اس کی سیکیورٹی ویکنیس کی وجہ سے میری باقی ایپلیکیشنز جو ہیں وہ افیکٹ نہ ہوں. ایفیشینٹ ریسورس یوزیج ہے, سسٹم کو مور ایفیشینٹلی ٹریڈیشنل ورچوئل مشینز کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہینڈل کرتا ہے. ایگزامپل ہے ڈاکر, جو کہ پاپولر پلیٹ فارم ہے فار ڈیولپنگ اینڈ شپنگ اینڈ رننگ کنٹینرائزڈ ایپلیکیشنز. پھر ہمارے پاس کربرنیٹس آتا ہے جو کہ آرکسٹریشن ٹول ہے جو کہ مینیج کرتا ہے اسکیلنگ کنٹینرائزیشن آف ایپلیکیشنز ایٹسیٹرا. اب اس کے بعد کلاؤڈ کمپیوٹنگ آتی ہے. اب یہ ایک سلائٹلی لنکڈ ہے اس ٹاپک سے, لیکن جسٹ فار یور انفارمیشن میں یہاں پہ دے رہا ہوں. فار ایگزامپل سرور, اسٹوریج, ڈیٹا بیس, نیٹورکنگ, سافٹ ویئر, یہ ساری چیزوں کے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. ماڈل اس کے 3 ویری کامن ہیں, جسے آپ کہتے ہیں انفراسٹرکچر ایز اے سروس, پلیٹ فارم ایز اے سروس, یا سافٹ ویئر ایز اے سروس. انفراسٹرکچر ایز اے سروس ہے جس کے اندر آپ پورا انفراسٹرکچر اپنا ورچوئلائز کر دیتے ہیں. اس کے لیے آپ امیزون ویب سروسز یوز کریں گے, E2 کلاؤڈ ہو گیا, گوگل کمپیوٹنگ انجن ہو گیا, یہ ساری چیزیں. پلیٹ فارم ایز اے سروس ہے جو آفر کرتا ہے ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹولس اوور دی انٹرنیٹ, ٹپیکلی فار دی اپلیکیشن ڈیولپمنٹ. اس کے اندر امیزون ویب سروس کے الاسٹک بین اسٹاک آ گیا, گوگل ایپ انجن ہو گیا. تو اگر آپ کوئی اپلیکیشن ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں کسی پلیٹ فارم کے اوپر, تو آپ پھر امیزون ویب سروسز یا گوگل ایپ انجن کے اوپر جائیں گے. اب اس کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کراس کمپیٹیبلٹی کا ایشو ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اپنی ایپلیکیشن گوگل ایپ انجن کے اوپر بنائی ہے اور بعد میں آپ شفٹ کرنا چاہتے ہیں امیزون کے اوپر, تو تھوڑے سے اس دفعہ پرابلمز آتے ہیں. اب ایپلیکیشنز آ گئی ہیں جو کہ آپ کے سیملیسلی ایپلیکیشنز کو ٹرانزیشن کر دیتی ہیں ٹو ورڈز اندر پلیٹ فارم, لیکن پھر بھی ایک یہ ایشو ہے. سافٹ ویئر ایز اے سروس ہوتا ہے جہاں پہ ڈیلیور کرتے ہیں ایپلیکیشنز کو اوور دی انٹرنیٹ. آپ اس کی سبسکرپشن لیتے ہیں, جیسے گوگل ورک اسپیس ہو گیا, مائکروسافٹ آفس 365 ہے, زوم ہے, ٹیم ویور ہے, یہ ساری ایپلیکیشنز جہاں پہ آپ کچھ پے کرتے ہیں ان آرڈر ٹو گیٹ دا سروسز. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر میں ٹیم ویور کی سروس لیتا ہوں جو کہ ایک SaaS پلیٹ فارم کے اوپر ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ وہ مجھے ایک میرا پلیٹ فارم دے دیں گے, ایک کنٹینرائز پلیٹ فارم دے دیں گے جہاں پہ میرے یوزر IDs یوز ہوں گے ٹو اتھینٹیکیٹ یوزرز, میری ایکٹیو ڈائریکٹری یوز ہوگی, اور میں صرف انہیں پے کروں گا فار دا سروس. سارا کچھ وہ ہوسٹ کریں گے, ٹیک کیئر کریں گے اس کی ساری چیزیں. میں ان کا پلیٹ فارم یوز کروں گا ٹو انہینس دی کیپیبلٹی آف مائی نیٹورک. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر میں اس کے اندر کوئی کسٹم چینجز کروانا چاہتا ہوں, دیٹس ناٹ پاسبل, کیونکہ وہ ایک پلیٹ فارم بنا ہے سب کے لیے, سارے لوگ اسے یوز کرتے ہیں, تو وہ کوئی چینجز ایسی نہیں کرتے ہیں جو کہ باقی کسٹمرز افیکٹ ہوں, تو وہ سافٹ ویئر ایز اے سروس میں آ جاتا ہے. اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں فلیکسیبلٹی, ایکسیس ریسورسز کی سروس آر نیڈڈ ٹو پے اونلی فار واٹ یو یوز. اسکیلیبلٹی ہے کہ آپ اسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ڈیزاسٹر ریکوری میں کیونکہ کلاؤڈ سروسز ہیں اس کے ڈفرینٹ انسٹنسز ہوتے ہیں گلوبلی, آپ اس کو ایزیلی اگر ایک آپ کی نوڈ ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ اپنے بزنس کو کسی اور نوڈ سے رن کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس نیٹورک اسٹوریج اینڈ انفراسٹرکچر آ گیا. اس کے اندر ہمارے پاس سوئچز, راؤٹرز آ گئے, فائر والس کی آلریڈی بات ہو چکی ہے. لوڈ بیلنسرز بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹریفک اکراس ڈفرینٹ سرورز. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بہت ہائی اینڈ ویب سائٹ ہے, ای کامرس ویب سائٹ ہے, اور اس کے اوپر آپ کے پاس ایک سرور ہے جو کہ ڈیٹا بیس سرور ہے جو کہ ہیویلی لوڈڈ ہے, تو آپ راؤنڈ رابن یوز کرتے ہوئے لوڈ بیلنسرز یوز کرتے ہیں کہ وہ ایکول لوڈ آپ کے 2 کلسٹرز آف ڈیٹا بیس کے اوپر بھیجے گا تاکہ آپ کا ایک سرور اوور ویلم نہ ہو جائے آن ریسورسز. ایکول یوٹیلائز ہوتا ہے, سارا ٹریفک دونوں پہ ایکول آتا ہے, تو آپ کے کسٹمرز کو کسی قسم کا ڈیلے نہیں ملے گا اگر وہ کوئی بھی سروس کو یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں.
امپورٹنس اس کی یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کمیونیکیشن اینڈ سیکیورٹی اکراس دا نیٹورک. پھر ہمارے پاس اسٹوریج کی بھی ورچولائزیشن یا انفراسٹرکچر آ جاتا ہے جس کے اندر لوکل اسٹوریج ہوتی ہے جو کہ ہمارے فائلرز ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ڈفرینٹ ای ایم سی کی اسٹوریج دیکھی ہوگی, ڈیٹا سیکیورٹی دیکھی ہوگی, ای ایم سی کے ڈفرینٹ سلیوشنز ہیں جو کہ اویلیبل ہیں, ڈیٹا ڈومین ہے جس کے اوپر آپ اپنی چیزیں اسٹور کرتے ہیں. اسی طرح نیٹ ورک اٹیچ اسٹوریج ہوتی ہے اور اسٹوریج ایریا نیٹ ورک ہوتی ہے. نیٹ ورک اٹیچ اسٹوریج 1U 2U 3U کی ڈیوائسز ہوتی ہیں جس کے اندر ہارڈ ڈرائیوز ہوتی ہیں, اسکیلیبل ہوتی ہیں, جتنی آپ نے یوز کرنی ہے اتنا آپ اسے ایکسپینڈ کر لیتے ہیں تھرو LUN وچ از لاجیکل یونٹ نمبر. ڈفرینٹ ہارڈ ڈرائیوز ہوتی ہیں, ان کے ہر ایک کا لاجیکل یونٹ نمبر ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ایک ہارڈ ڈرائیو 1 ٹیرا بائٹ کی لگی ہوئی ہے اور آپ نے 10 ہارڈ ڈرائیو لگائی ہوئی ہیں تو آپ اسے یوزیبل کیپیسٹی اپ ٹو 10 ٹیرا بائٹ لے کے جا سکتے ہیں. اب اگر آپ کے اس انکلوجر کے اندر اور اسپیس اویلیبل ہے اور آپ مور ہارڈ ڈرائیوز اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, اور یہ اسے ایکسپینڈ کر کے 20 GB 30 GB 60 GB ڈپینڈ ہاؤ مینی ہارڈ ڈرائیوز یو آر ٹاسنگ ان ٹو یور انکلوجر, اس کے حساب سے وہ اسے ایکسپینڈ کر دیتا ہے. اسٹوریج ایریا نیٹ ورک ہائی اسپیڈ نیٹ ورک اسٹوریج ڈیوائسز ہوتی ہیں. زیادہ تر سین اسٹوریج چل رہی ہے, بہت اسکیلیبلٹی اس کے اندر ہے, روبسٹ ہے, بہت تیز ہے. زیادہ تر اس کے اوپر نیٹ ورک کے اوپر ہم بیک اپس وغیرہ یا اپنے ڈیٹا بیسز رکھتے ہیں. یہ انشور کرتا ہے ڈیٹا اویلیبلٹی کو, ریڈنڈنسی کو اور بیک اپ کو. لیکن سرٹیفکیشن کے حساب سے آپ کو یہاں پہ ریٹ کنٹرولرز کے بارے میں بھی دیکھنا ہے کہ ریٹ کنٹرولر 1 5 10 11 یہ سارے آپ کو پتہ ہوں کہ وہ کیا ہوتے ہیں اور وہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں. پھر ہائی اویلیبلٹی اور ریڈنڈنسی آ جاتی ہے. ہائی اویلیبلٹی کے لیے ہم انشور کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ کانسٹنٹلی صحیح چل رہے ہوں. لوڈ بیلنسنگ آ گئی. فیل اوور میکینزم ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 فائر والز چل رہی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو مانیٹر کر رہی ہیں تو جیسے ہی آپ کی ایک فائر وال ڈاؤن ہوگی دوسری فوراً ٹیک اپ کر لے گی سارے انفراسٹرکچر کو. تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی فائر وال ایک رک گئی ہے تو آپ کا ٹوٹل سسٹم کولیپس کر جائے گا. کلسٹرنگ ہوتی ہے جس کے ہم ملٹیپل سرورز کو یوز کرتے ہیں جو کہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں in order to improve the reliability of the network. اور آج کی انفراسٹرکچر کانسیپٹس کے اندر آخری ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسکیلیبلٹی ہے. یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ ہم ہینڈل کو اور ہیوی لوڈ کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں. اس کے اندر ہمارے پاس ورٹیکل اسکیلنگ ہوتی ہے جس کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں مور پاور سی پی یو اینڈ ریم ایٹسٹرا, اور ہاریزنٹل اسکیلنگ ہوتی ہے جب ہم اسکیل آؤٹ کرتے ہیں ایڈنگ مور سرورز ٹو ڈسٹریبیوٹ دا لوڈ. تو یہ ہمارا لیکچر تھا اور انفراسٹرکچر کانسیپٹس. اب میں اس کے بعد ایک ویڈیو کمپلیٹ ڈالوں گا جس کے اندر میں ان ساری چیزوں کو آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا.